بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، طلاق سے بچنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا دیتا ہے یہ لفظ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلانے کے لیے صرف طلاق، اتنا چھوٹا سا لفظ طلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے سخت ناپسندیدہ عمل طلاق کا لفظ ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، لیکن یہ بچنے کے بجائے سب سے زیادہ ریشو جو بڑھ گیا ہے وہ طلاق کا بڑھ گیا۔ اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں معاشرے میں، اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ پہلے ہم یہ مغربی ممالک سے سنا کرتے تھے کہ طلاق وہاں تو طلاقیں ہوتی رہتی ہیں، وہاں تو شادیاں ہی نہیں ہوتی۔ اب تو خیر وہاں تو طلاقیں عام ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ یہاں طلاقیں، پاکستان میں طلاقیں، مسلمانوں کے درمیان طلاقیں، کیوں، کیسے، کس لیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمیں تلاش کرنی پڑے گی، اور اس کی وجہ سب سے زیادہ وجہ اس کی یہ ہے صبر نہ کرنا، برداشت نہ کرنا، اور ماں باپ کا نصیحت نہ کرنا بلکہ مشورے دینا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا نا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے تھے، ماں باپ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے تھے، اور لڑکے کے ماں باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے، مشورے نہیں دیتے تھے۔ اب مشورے دینے لگے۔ پہلے نصیحت دیتے تھے کہ دیکھو جو بھی ہو برداشت کرنا، اب وہی تمہارا شوہر ہے، وہی تمہارا سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا مقام ہے وہ شوہر کا مقام ہے، باپ کا بھی مقام نہیں ہے۔ آپ کو اگر باپ اور شوہر میں سے کوئی حکم دے رہے نا، آپ شوہر کا حکم مانو گے، باپ کا حکم بعد میں آتا ہے، پہلے شوہر کا اول حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد پہلے شوہر کا حکم ہے، پھر باپ کا حکم ہے۔ تو آپ نے پہلے شوہر کا حکم ماننا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کے آگے زبان درازی نہیں کرنی ہے۔ وہ سخت مزاج ہے تو خاموش رہنا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو پہلے سے جا کر اس سے آپ نے ایکسکیوز کر لینا ہے، اس سے جا کے پہلے آپ نے بتا دینا ہے۔ ارے اب یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی بات ہو جائے مجھے آ کے بتانا، میں بیٹھا ہوں، میں کروں گا۔ ساس نے کچھ کہہ دیا، مجھے آ کے بتانا، میں کروں گا، میں بات کروں گی۔ ماں باپ کا یہ اب رویہ ہو گیا تو بیٹیوں کو، عورتوں کو شے ملنے لگ گئی ہے۔ طلاق کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اور لڑکیوں کو شے دی جا رہی ہے۔ جو کچھ شور کچھ بولے منہ پہ بولو، شور کچھ بولے وہ کیوں، تم پیسے والی ہو، پڑھی لکھی ہو، ایجوکیٹڈ۔ ارے بھائی، پڑھے لکھے ہونے، ایجوکیٹڈ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے میاں بیوی کے درمیان۔ میاں بیوی کے درمیان ایک نکاح کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے اتنی آیتیں، سینکڑوں آیتیں نازل کی، سینکڑوں سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ مائدہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی آیتیں، سورتیں نازل فرمائی ہیں صرف میاں بیوی۔ اتنے زیادہ آیتیں نازل نہ باپ باپ کے لیے، نہ بہن بھائی کے لیے، نہ دوسرے رشتہ داروں کے لیے، سب سے زیادہ آیتیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے، ذرا سی چوک ہوئی، ایک بول منہ سے نکالا، ختم۔ ماں باپ سے لڑائی جھگڑا ہوا ہے، بہن بھائی سے لڑائی جھگڑا ہوا ہے، پھر مل جاتے ہیں، پھر مل کے بیٹھتے ہیں، دسترخوان پہ کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گھر پہ دعوت پہ بلاتے ہیں، یہ چل جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ طلاق کا محتاج نہیں۔ طلاق کا محتاج کون ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اب آیا کہ ہمیں کس کی بات ماننی ہے عورتوں کو؟ شوہر کی بات ماننی۔ دیکھو، شوہر اگر سخت مزاج ہے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ یہی آپ کا نصیب ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، زندگی میں پریشانی، مشکلات، شوہر کا ڈانٹ ڈپٹ یا غصہ، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی تو ہمارے نامہ اعمال کیسے بنیں گے؟ مجھے بتاؤ۔ ہر چیز اچھا، میٹھا پیارا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اعمال نامہ ہر چیز سے بندہ، آپ غلط کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا انعام عطا کرے گا۔ کچھ غلط ہو گیا، اس کے آپ نے شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادتی بڑھا کر دیں گے خوشیاں۔ سمجھ آ رہی؟ تو آپ کوئی انعامات پانے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے نامہ عمل بھی تو ہمیں بنانا ہے نا، ہمیں نامہ عمل ہمیں برائیوں سے مٹا کے اچھائیوں میں تبدیل کرنا ہے۔ تو یہ نامہ عمل تو ایسے ہی بنیں گے کہ برائی، اچھائی، صحیح، غلط، گناہ، ثواب، ان سب چیزوں سے تو نامہ عمل بنتا ہے۔ اور اگر یہ سب چیز نہ ہو، سب کچھ اچھا میٹھا ہو، تو یہ نامہ عمل ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ۔ نہیں ہو سکتا نا۔ تو میاں بیوی کو آپس میں بیٹھ کر، پہلے یہ ہے، دین میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن میں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر تعلق خراب ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو بیٹھ کر آپس میں بات کریں، صلح کریں،
دونوں آپس میں بیٹھ کے صلح کریں. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے. صلح کے لیے میاں بیوی کو آپس میں بٹھاتے ہی نہیں, بلاتے ہی نہیں, ہم کریں گے, لڑائی کریں گے, جھگڑا کریں گے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. نصیحت کرو اپنی بیٹی کو. اور ایسے ہی بیٹے کے ماں باپ کو چاہیے نصیحت کرے کہ شادی کی پہلی رات کو بیوی کو یہ نہ کہہ دے کہ نا میرا ہی چلتا ہے زور, میری ماں کا زور چلتا ہے, زیادہ کچھ کیا تو چماٹ اڑا دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. نہیں, عورت بہت معصوم ہے, نازک مزاج ہے, ٹیڑھی پسلی کی بنی ہوئی ہے. اس کو سمجھو. اس کو زیادہ توڑو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی, زیادہ موڑو گے نا تو وہ ٹوٹ جائے گی. اس کو موڑو مت, وہ جیسی ہے اس کو ویسے ہی اپناؤ. اگر اس کے اندر کوتاہیاں ہیں, خامیاں ہیں تو اس کو ویسے ہی اپناؤ. اس پر صبر شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیگم کی نعمت سے نوازا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بچوں کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور نکاح کو نبھاؤ, برداشت کرو. یہی نامہ اعمال بنیں گے نا ہمارے میرے بھائی. تو اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے چیلوں کو دنیا میں بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ فساد مچاؤ, فتنہ مچاؤ, تباہی مچاؤ اور پھر آ کے مجھے بتاؤ. تو سارے جو ہے نا چیلے فتنہ فساد مچاتے ہیں اور آ کے بڑے شیطان کو بتاتے ہیں میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. شیطان سنتا ہے پھر ایک چلا کے بولتا ہے کہ میں نے جو ہے آج بڑا زبردست کام کیا ہے. شیطان بولتا ہے کیا؟ تو بولتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا کروایا ہے, دونوں کے درمیان میں ایسا گھسا رہا کہ دونوں کو میں نے توڑ دیا, الگ کرا دیا. شیطان اس کو پاس بلاتا ہے اور پیچھے تھپ ہی دیتا ہے, اس کو تھپاتا ہے کہ شاباش یہ کام تو نے کیا. اور دوسرے چلو کو بولتا ہے دیکھو اس سے سیکھو, اس نے کام کیا. نعوذ باللہ من ذالک. شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل طلاق کروانا ہے, میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کروانا ہے. تو شیطان کو خوش کرنا ہے, ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے, ہمیں تو اللہ کو خوش کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں صبر کرنا پڑے گا, نکاح کو نبھانا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا. خدا را طلاق کی طرف نہ جائیے, سخت عمل ہے. جب طلاق ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان ان دونوں کا ہی ہوتا ہے, اور درمیان میں جو بچہ پیدا ہو چکا ہے اس کا سب سے بڑا ایک تو ہوتا ہی ہوتا ہے خمیازہ, تو وہ بچہ بھگتتا ہے. لیکن میاں بیوی بھی بہت پریشان, کیونکہ پہلا نکاح ہی ہوتا ہے. اگر عورت نے دوسرا نکاح کر لیا تو پھر وہ الگ جہنم میں بیچاری پھنستی ہے کہ بھائی شوہر نے بول دیا کہ اچھا تم پہلے شوہر کی سوچ میں بیٹھی ہوئی, اس کے انتظام میں. یہ سب چیزیں ہیں معاشرے میں ہوتی ہیں, مرد کا دماغ ایسا چلتا ہے. تو اس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے اس کو آپ نے کیوں کرنا ہے؟ اگر آپ کو طلاق سے بچنا ہے, شوہر کو اچھا کرنا ہے تو نماز کی طرف رجوع کرو. 2 رکعت میری بہن نماز پڑھو, کوئی مصیبت پریشانی آئے نماز پڑھیں, مسئلے کا حل ہے. میں کہتی ہوں سب سے بڑا مسئلے کا حل نماز ہی ہے. ہر مسئلے کا حل نماز ہے. آپ کو کوئی پریشانی, ابھی بھی کوئی پریشانی ہے, آپ کو کوئی ٹینشن میں ہو, شوہر نے کچھ کہہ دیا ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, فوراً نماز کی طرف رجوع کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. کیسے دعا قبول نہیں ہوتی, دعا مانگنے کا طریقہ بھی میں نے اپنے ویڈیو میں بتایا, اب وہ اس عمل سے کریں دعا. اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے نا خیر و عافیت کا معاملہ کریں گے اور طلاق سے بچیے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. میرے رب سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک عورتوں کو, میری بہنوں کو, میرے بھائیوں کو اس سخت ناپسندیدہ عمل سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا کریں اور صبر برداشت کی توفیق دیں. آمین. جزاک اللہ.